الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جو حضرات اسٹیج سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان تک میری آواز جاتی ہے اور میری اردو ان کو سمجھ میں آتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر آ کر بیٹھ جائے. میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پنڈال میں کرونا نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی لوگوں میں ایک قسم کا خوف ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ وہاں نہیں آتے، اور ایک ایسی وبا ساری دنیا میں پھیلی، اللہ بہتر جانے وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا خوف اتنا آیا، وہ بیماری اٹیک ہو کر اتنے لوگ نہیں مرے جتنا کہ اس کا نام سن کر اور ڈر کر مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے
اس خبر سے مر گئے. ان کو بولو ایک مرتبہ سٹکر کو چھوڑو کنا، نہیں تو وہاں بھی کرونا آ جاتا. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے. سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلو رے واہ آیا. وہ گلی میں کیا کہ ہوگا بول کر سنتے ہی یہاں مر گئے کہتے لوگا. شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے، اور کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے. ذرا کھانسی آئی منجے کئی کو کھانسی آئی، ڈر گا مر گا. کسی کو بخار آئی، ارے زندگی میں کبھی کسی کو بخار آئی نہیں کیا؟ کسی کو کھانسی آئی نہیں کیا؟ کبھی زندگی میں کسی کو چھینک نہیں آئی کیا؟ اچھا یہ سب چیزیں جمع ہو کر نہیں آئی کیا؟ ایک ساتھ بخار، کھانسی، چھینک، گلے میں درد، خراش، ایسا بھی آئی. لیکن لوگ ڈر کو مر گئے. میں تو پہلے ہی سے اس بیماری کا منکر رہا. بنگلور جیسے شہر کے اندر میں نے اول وقت ہی سے کہنے لگا کہ یہ سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن لوگ ڈرے، ایسا ڈرے، ایسا ڈرے. ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے جنازے نہیں دیکھے. خبر کھودنے والوں کے پاس گئے تو کھودنے تیار نہیں، اتنا تھک گئے انہوں. اور ابھی بھی اس قسم کا کچھ لوگوں میں کے پاس ڈر ہے. 15-20 دن پہلے ایک نوجوان آیا، آ کر بولیا کہ حضرت میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو تھا، وہ مسجد میں ابھی بھی ایک ہاتھ دور کھڑنا، ایک ہاتھ دور ایک آدمی کھڑا تھا حضرت، مجھے چھینک آئی. چھینک معلوم نہیں کہ تو بولو چھینک کو دکھا دو. یہ چھینک کیا معلوم؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور انسان سب سے پہلے جو چیز کے کیا وہ چھینک. میں مسجد اور مسجد کی فضیلت اور اس کی تعمیر اور توسیع پر بات کرنا ہے، یہ ذرا مقدمہ تمہارے سامنے پیش کرتا چلوں، اس لیے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو اس خوف سے نکالنے کی ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں. چھینک کیا ہے؟ بولو. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آئی تو حضرت بول ڈالے با اللہ کی نعمت بول کو کاڑے ڈالے کو چھینک لے کو رنا نہیں آ گئی چھینک دو. اسی لیے چھینکنے کے بعد کیا بولتے؟ الحمدللہ بولتے. اور یہ الحمدللہ کہاں بولتے؟ جہاں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے وہاں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، تعریف ہوتی ہے. کھانا کھاتے نہیں کھاتے، کھانے کے بعد کی دعا کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا. بیت الخلا جاتے نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. جاتے. جا کر آنے کے بعد کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی عافانی. سوتے نہیں سوتے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا. نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد الحمدللہ کا ذکر اندے بندہ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے. شادی ہوتی نہیں ہوتی؟
ارے بولو رے با کیا تی بھی ایک کے ہل رہی نہیں حدر رہی نہیں کیا بھی بول رہی نہیں نا کیا قصہ نہیں پورے مودی انکل کے مسلک کے کی ہوتی نہیں ہوتی شادی ہونا شادی کرنا اب شادی کے بعد نوشا کو پوچھتے کیا بابا کیا آپ نے قبول کیا کہ نہیں کیا پوچھتے یہ سوال تو زبان اور الفاظ بدل کر ساری دنیا میں کیا جاتا ہے اور ہمارے دھرم میں نکاح منعقد ہونے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا واجب ہے کیا آپ نے قبول کیا جواب میں نوشا کیا بولتا دیکھو کس کا بھی جواب آ رہا نہیں کی گا تو ایک مرتبہ بول کر 20 سال سے پریشان ہوں کیا بتا تھا ایک مرتبہ بولے 20 سال سے پریشان اب ایک مرتبہ مولانا بولنے کے لیے بول رہے اور ایک 20 سال پریشان بیوی اور شادی پریشان نہیں اس طرف جانا چاہتا نہیں بتانا چاہتا ہوں لفظ الحمدللہ یہ جملہ کہاں ادا کرتے ہیں نعمتوں پر ادا کرتے ہیں اور چھینک آنے کے بعد بھی میرے آقا نے کیا سکھایا الحمدللہ کہو الحمدللہ کہو سائنس کیا کہتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اگر کوئی انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر کے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ کیڑے جو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا آپ علماء سے پوچھ لیں سائنس کہتی ہے اور سائنس نے ریسرچ کیا کہ چھینک کیا جمائی کیا ڈکار کیا یہ تمام چیزوں کو ریسرچ کیا پھر ایک طرف اسلام کو رکھ کر ریسرچ کیا کہ اسلام جگت گرو پرافٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھگتوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا یہ ریسرچ میں نہیں کیا یہ ریسرچ آپ نہیں کیے یہ ریسرچ گوکاک کے مسلمانوں نے نہیں کیا یہ ریسرچ اس گاؤں والوں نے نہیں کیا جو اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں نبی کے دشمن ہیں شریعت کے دشمن ہیں وہ آج پیغمبر کے ایک ایک فرمان پر ریسرچ کر کے نتیجے لے کر آتے ہیں یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا نہیں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ اندر کے وائرس باہر ایک مرتبہ آدمی چھینکتا ہے اس کا دل اس کا قلب رک کر پھر اسٹارٹ ہوتا ہے ایک نئی زندگی ملی اور اندر کی بیماریاں باہر ہوئی اس کے بدلے میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس کے بارے میں علماء نے ریسرچ کر کے بتا دیا انسان کے جسم سے سب سے پہلے جو چیز نکلی وہ چھینک یہ بھی بتاتا چلو حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں آدم علیہ السلام ایک مٹی کی شکل میں تھے ابھی مٹی تھے اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے طرف سے پھونکا آدم مٹی تھا میں پھونکنے کے بعد وہ انسان ہو گیا اب روح داخل ہوئی جسم کے اندر پھیلتی گئی پیروں سے نکل کر پیروں سے آتی گئی ایسے ہی آتی گئی جس جگہ پر روح داخل ہوئی وہ چیز حرکت میں آنے لگی پیروں میں داخل ہوئی پیر حرکت میں آئے ہاتھوں میں داخل ہوئی ہاتھ حرکت میں آئے کڈنی میں داخل ہوئی کڈنی کام کرنا شروع کیا لنگس میں داخل ہوئی لنگس کام کرنا شروع ہوا قلب میں داخل ہوئی قلب کام کرنا شروع ہوا پھر یہاں سے پار ہوئی کانوں میں داخل ہوئی قوت سماعت حاصل ہو گئی ناک میں داخل ہوئی قوت شامہ داخل
وہ داخل ہو گئی اور سر میں داخل ہوئی، بھیجا دماغ کام کرنے لگا، آنکھ میں داخل ہوئی، آنکھوں میں نظر آنے لگا، پھر اسی طریقے سے جب ناک میں داخل ہوئی تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ اور ایک فطری بات ہے میرے دوستو کہ ناک میں اچانک کوئی چیز جاتی ہے تو ناک گلگلانے لگتی ہے۔ گلگلانا بولے تو سمجھتے، موٹی سے موٹی اردو بولنا، تب بھی گھستا سو۔ اب تمہارے واسطے میں موٹی اردو بول کو اچھی اردو بول گا، کیا کرنا؟ کوا ہنس کی شکل چلنا سکھ کو اپنی شکل بھول گا کہتے، کیا کرنا؟ ہمارا مقصد، ہماری باتیں جو کتابوں کی ہیں، اولیاء کی ہیں، اساتذہ کی ہیں، والدین کی ہیں، علماء کی ہیں، محدثین کی ہیں، مفسرین کی ہیں، اور جو باتیں قرآن سے نکلی ہیں اور حدیث سے نکلی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہی مقصد نہیں بلکہ آپ کو سمجھانا بھی ہمارا مقصد ہے۔ آپ جس انداز سے سمجھتے ہیں اس انداز سے سمجھانے کا نام ہی فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ میں اگر پیور اردو میں بولا تو اتنا بڑا مجمع بیٹھیں گا یہاں؟ آئیے جائیے کہ تو آپ تشریف لے جائیے۔ ناک میں کوئی چیز گھستی ہے تو ناک میں گلگلا پن آتا نہیں آتا؟ جیسے ہی ناک میں کوئی گلگلی آتی ہے تو آدمی چھینکتا کہ نہیں چھینکتا؟ چھینکا۔ تین چیزیں ہیں جو یہاں سے نکلتی ہیں، ناک سے چھینک، منہ سے دو چیزاں، ڈکار، جمائی۔ ابھی مسجد کے عنوان کی طرف آیا نہیں رہا بابا، سمجھ؟ بس چھٹی تو بھی چھٹی، آج اطمینان سے بیٹھ کو جائیں گے۔ اور میں کب تک بیان کروں گا یہ بھی بولا تو مجھے بھوک لگے تک بیان کر دوں، کیا مولانا؟ اب دیکھو لگا دعا شروع کر لی ہی، اللہ مزمل سب کو بھوک عطا فرما۔ اللہ مزمل صاحب کو بھوک عطا فرما۔ کی کہتے ہو مریض کیسا؟ میرے پاس ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان نہیں ہو گئے 50 سال کے اوپر، 40 کے بعد تو انہیں بڈھا، مانو نکو مانو، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ماریا تو بھی بڈھا، نہیں ماریا تو بھی بڈھا، داڑھی رکھا تو بھی، داڑھی مڈایا تو بھی، بال سفید ہو گئے، 40 کراس ختم ادھر سے ادھر۔ کیا جوانی تمہیں پیدا کرے تو بھی فہرست میں داخل ہو گئے بڑھاپے کے۔ زیادہ جوانی کو بچانے کی کوشش نہ کرو۔ عمر پوچھے تو چھپاؤ نہ کو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ عمر پوچھو بھی نہ کو، پوچھے تو بولو بھی نہ کو۔ منجے بھی لوگا پوچھے تمہاری عمر کیا کو، میں میرا 5 لاکھ دیتا کیا؟ خواہ میری عمر کے پیچھے کی پڑے۔ عمر پوچھنا نہیں، کسی کو فقہا نے لکھا ہے خامخواہ کسی کی عمر پوچھنا نہیں۔ کوئی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، لائسنس بنانا ہے، شادی کا دفتر ہے، ان تمام مواقع میں اگر کوئی عمر پوچھتا ہے اس کا پوچھنا صحیح و جائز ہے اور جواب دینا بھی آپ کو صحیح و جائز ہے، اور صحیح جواب دینا جائز ہی نہیں واجب ہے۔ کوئی بات بغیر دلیل نہیں پیش کروں گا۔ دیکھو علماء کیسا گھیر لگو بیٹھے ہی، اٹھ کو بھاگنے کا بھی رستہ نہیں ہے۔ صحیح سے نہیں، عمر کتنا بھائی 30 پر 5، کتنا بھائی 40 پر 5، کتنا بھائی 20 پر 1، اور ہماری عمر انکل کا GDP گرے سکا گرے لگو جا رہی ہے۔ کب بھی پوچھو 30 پر 2، 30 پر 3 انچ کی بات، 30 پر 3۔ حضرت میں زبان کا پکا بدلتا نہیں، میں زبان کا پکا حضرت بدلتا نہیں۔ تو بدلیا نہیں تو جاتا، تیری عمر بدل کر رہے گی۔ عمر پوچھنا نہیں، عمر پوچھے تو بولنا نہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا 50 کے قریب کا تھا، آ کر بولیا حضرت مجھے نینی چاہتی نہیں، حضرت کیا کرنا؟ اب میں کیا کروں؟ میں ڈاکٹر کیا؟ یہ
پانی میں باٹل میں پانی میں دم کر کو دیا. کیا نیند کے دعائیں ہی کی. وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا. نیند کا تذکرہ ہے تو میں پڑھ کو پھونکیا درود گرود رکھو لے لگا کو بڑے ادب سے پیا پھر بھی نیند آئی نہیں. ضروری کیا میں پڑھ کو پھونکیا تو اثر ہونے کے واسطے. لوگوں کیا سمجھ گیا ہمیں پھونکے تو شفا آ جانا. ضروری نہیں رہے بابا. حضرت جورو بڑا ستاتی حضرت. تمہیں پڑھا سے حضرت نکاح کرتا کیا بول رہا حضرت. میں پڑھانے سے ستا رہی ہے انہیں. تو برابر نہیں اس لیے ستا رہی ہے. اب میں پڑھایا نکاح ستا رہی ہے بولا تو میں کیا کروں. شادی کو شریعت کے اصولوں پہ کرتا اللہ سے مانگ کر کرتا تو تیری بیوی تجھے ستاتی نہیں تیری خدمت کرتی. میں نکاح پڑھا بول کو پورا الزام میرے اوپر. وہ بھی فری پڑھا ہے نکاح گگو کا. شادی میں ٹیبل والے کو پیسے، بریانی والے کو پیسے، مٹھے والے کو پیسے، کیٹرنگ والے کو پیسے، پنڈال والے کو پیسے، گاڑی والے کو پیسے، سب کو پیسے لینا دینا سب چلتا. یہ تمام چیزیں ہو تو نکاح ہوتا. 10 من پکاؤ نکاح ہوتا. 50 من پکاؤ نکاح ہوتا. سندل کا پلنگ بناؤ نکاح ہوتا. سونے کا بیرو بناؤ نکاح ہوتا. ہیرے کے کپڑے پہنو نکاح ہوتا. نکاح ہوتا کب اور کہاں؟ جب یہ علماء بانٹ کر خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کراتے ہیں تب جا کر نکاح ہوتا ہے. ان کی یہ کارروائی نہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہوتا. پھر ان کو کتنا دینا؟ اپنی طاقت کے حساب سے دینا، ان کے شان کے مطابق دینا. نکاح پڑھانے کے بعد زبردست مسافہ کرتا. ہمیں بھی خوش ہو جاتے ہیں. موٹا تازہ رنگا مسافہ بول کو سمجھ میں یہ جنازہ اچھا رہتا میت بیکار رہتی. سمجھ میں جنازے کو اڑا کو پھول گیل ڈال کو رہتا ہی. اندر دیکھے تو کتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ بہتر جا. ہمارا کور بھی زبردست رہتا پھولا گیلا کا فرم 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 بول کو لکھو. آنکھ کو کھول کو دیکھے تو 250 روپے رہتے ہیں. ہمیں لیے دیکھے بغیر ہمنا نہیں. دینے والوں کو شرم بھی آتی ہے. دینے والوں کو شرم بھی آتی ہے. فری نکاح پڑھا لے کو جو ستاتی بولتا. میں بولا 2 لاکھ روپے دے اور ایک مرتبہ پڑھا تو ہرگز نہیں ستاتی. وہ کیا حضرت تم ایسا بول رہی. میں پھر میں کہیں کو اب ایک آدمی آیا پانی دم کر لے کر چلا گیا. جانے کے بعد پیا پھر بھی نیند آئی نہیں. پھر آگا حضرت پانی پی کو بھی نیند آئی نہیں. حضرت اب میں کیا کرنا اسے. ایک کام کرا میں ایک کام کروا تو جماعت میں چلے جا اللہ کے راستے میں چلے جا. گئے تو نیند آتی کہ حضرت پکا آتی جابا کیا کہ تو اللہ کے راستے میں جا کر ہننا سو کام اللہ کے گھر میں. اور اللہ کا گھر کیا ہے؟ سکون کی جگہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب انہیں حضرت گئے تو آتی کیا حضرت پکا آتی صحیح آتی کیا حضرت تیری میری قسم آتی. جا سیدھا چلے گا کمار کٹ خدا کو جماعت میں نکل گا حضرت. اب انہیں جانے کا چلے گا منجر ڈھر کا شروع ہوگا. جا کو بھی نیند نہیں آئی. پڑھ کو نیند نہیں آئی میں بدنام ہوا. جا کو نیند نہیں آئی تو دعوت و تبلیغ بدنام. کیا کرنا؟ اب انہیں جانے کو چلے گا. میں اس کے پیچھے دعا کر لے کو اللہ انہیں سدروں کی نکو سدروں کی نیند تو دے. انہیں سدھرتا کی یہ تو دعوت و تبلیغ میں جا کر آنے والے سدھر جاتے ہیں. 3 دن کا کمال اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی کرامت جو دعوت و تبلیغ میں رکھی ہے کسی اور جگہ پر رکھی ہے. مدارس عربیہ کو چھوڑ کر 10 دن کی کرامت جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ کسی اور نظام میں رکھا ہے. 40 دن اور چلے کا نظام جو رکھا اللہ تعالیٰ کسی اور نظام میں رکھا. اب انہیں چلا گیا اللہ کا بندہ. میں دعا کیا اللہ ہر چیز کو دینے والا تو ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد
آیا تو اللہ کا بندہ ایسا سدھر گیا، داڑھی آ گئی الحمدللہ، پگڑی آ گئی الحمدللہ، شرعی اوپر چڑھ گئی الحمدللہ، چھبا آ گیا الحمدللہ، رومال بھی اوڑھ لیا الحمدللہ۔ آ کر 40 دن کے بعد میں اسے بھول گا، انہیں مجھے بھولیا نہیں، سلام کیا، مصافحہ کیا، پہچانے کیا حضرت؟ میں بولا جبرائیل کے بھائی نہیں؟ کب کی آڑی امبا واس کو ایک مرتبہ ملتے پہچانے گا، پوچھے تو میں کیا جواب دیوں؟ میں بولا کون حضرت تمہیں بھیجے نا اللہ کے راست؟ ارے رے رے ماشاءاللہ۔ میں بھی فوراً پوچھا کیسا گشت تھا، کیسی خصوصی بات تھی، کیسی عمومی بات تھی، کتنے جماعتہ نکلے، آداب کھانے کے کون بیان کرتے تھے، اعلان کون کرتے تھے، کون سے شہر کو گئے، کون سے قریے کو گئے، کیا ہے آپ کی کارگزاری؟ کچھ بھی پوچھا نہیں، پہلے پوچھا نہیں کیا؟ پہلے پوچھا نیند آئی کیا؟ حضرت ایسی نیند آئی حضرت، اٹھانے کے واسطے امیر صاحب پانی ڈال کے اٹھاتے تھے حضرت۔ میں بولا اللہ کے گھر کے باہر سونا ہے، پانی پی کر سونا پڑے گا، باہر اگر سو جائے اٹھانے کے لیے پانی تو قرض میرے دوستو مقدمہ پیش کر رہا ہوں، ہم کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بیماری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی وبا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی طوفان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی زلزلے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی آندھی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ظالم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دہشت گرد سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون بھی آ جائے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، نمرود بھی آ جائے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرتے وہ ہیں جن کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہ ہو، جن کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن نہ ہو، جن کے پاس قرآن پر یقین نہ ہو، جن کے پاس حدیث پر یقین نہ ہو، جن کے پاس دعاؤں پہ یقین نہ ہو، جن کے پاس تسمیہ پہ یقین نہ ہو، صرف حالات اور خوف کو نکالنے کے لیے مقدمہ پیش کر رہا۔ امت مسلمہ اگر بسم اللہ پر یقین کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے زہر بھی بیکار کر دیں گے۔ زہر پی کر بسم اللہ کی کرامتیں دکھانے والوں نے دکھایا۔ آج جس مسجد کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، جس مسجد کی نسبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ پڑھے آپ، کیا نام؟ مسجد عمر۔ اردو میں پڑھے کہ کنڑ میں پڑھے؟ کنڑ میں پڑھے۔ ماشاءاللہ اردو بھی پڑھنا سیکھو بابا، کنڑ بھی ہماری زبان، تمل بھی ہماری زبان، تیلگو بھی ہماری زبان، اور دوسری مراٹھی زبان بھی ہماری زبان، یہ تمام زبانیں ہماری ہیں۔ اسٹیٹ میں ہم کون سے رہتے ہیں؟ کرناٹک اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ کنڑ کو سیکھنا ضروری ہے، کنڑ میں بات کرنا ضروری ہے، کنڑ لکھنا ضروری ہے، کنڑ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ کنڑ کرناٹک کی زبان ہے، مراٹھی مہاراشٹر کی زبان ہے، تمل تمل ناڈو کی زبان ہے، ملیالم کیرل کی زبان ہے، دوسری زبانیں اسٹیٹ کی زبانیں ہیں۔ قربان جائیے، اردو کسی اسٹیٹ کی نہیں بلکہ پورے ملک کی زبان ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو رے واہ، اتنے اچھے باتاں کر سنے تو میرے نہیں، ہمارے بڑوں کے باتاں نقل کر تو سو بیچ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے باتاں ہیں تو بولنا، نہیں تو انا للہ بھی بول سکتے ہیں۔ میں اٹھ جاتا ہوں کیونکہ انا للہ اٹھانے والے کے وقت سے نہ پڑھتے سو بولو کیا بھی۔ تمام زبانیں اسٹیٹ لیول کی، اردو پورے ملک کی زبان ہے۔ جس مسجد کا نام مسجد عمر ہے، یہ حضرت عمر کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا۔ حضرت عمر بڑے سادے سیدھے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، 10 سال کی بے مثال حکومت ساری دنیا کے اندر کر کے بتا دیا۔ اسی لیے تو ہمارے ملک کے تقسیم ہونے کے بعد ہمارا ملک، کس کا ملک؟ کبھی بھی ہمارے ملک کا نام لیے تو یہ لفظ ہمارا جوڑنا، اچھا میرا ملک نہیں تو ہمارا ملک ایسا بولنا۔ ہمیں خالی ہندوستان انڈیا بھارت بولے بول کر یہ گھگوا ہمارا بول رہی سو، ہمیں بولنا شروع کرنا اب کیا؟ ہمارا ملک، میرا ملک، میرا بھارت، میرا انڈیا، میرا ہندوستان۔
ہندوستان اور بولنا غلط بھی نہیں ہے، اس زمین کو ہم نے جتنا خون دیا ہے کسی اور قوم والے نے اس زمین کی آزادی کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں دیا، اتنا پسینہ بھی نہیں دیا۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے۔ کبھی بولتے نہیں کہ بریانی گل جنگی بند ہے۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، ہمیں دیے سے لہو۔ ہمارا ملک جب تقسیم ہوا، ایک ادھر گیا چھوٹا سا ٹکڑا صدقے اور خیرات میں، سمجھ میں آئی بات؟ کون سا ملک؟ ڈرو کو بولو، خالی نام لیے تو ہمیں وہاں ہوگی کی کون؟ تو بھی ماں کا لال منجا بولے تو نا، تو میں کہیں کو پاکستان بولتے ہیں سب کو، میں بولوں گا انکل کہیں کو جا کو آئے سو، کیا بولا نا؟ جا کا نہیں جا کا انکل، وہاں جا کو آنے کے بعد ذرہ ان کو پاور بھی آیا سو، ٹھیک ہے تو کھا لے کا ہے نا بڑے کا۔ اس سے پہلے نوٹ کرو، میں حالات پر بڑی گہری نظر رکھتا ہوں، روز کا اخبار قرآن مجید کے بعد پڑھتا ہوں، جب تک انہوں نہیں گئے سلیٹ تھے، جا کر آنے کے بعد پتا نہیں کہ وہ پاور کیا آیا، لوگ سوچ رہے تھے اور آج تک نتیجہ نہیں نکالے اس پاور کا، لیکن میں نے الحمدللہ نتیجہ نکال لیا۔ وہاں جا کر آنے کے بعد وہاں کا مزاج آ گیا، وہاں جا کر آنے کے بعد وہاں کھانے کا پاور آ گیا۔ غرض میرے دوستو تقسیم ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر چلا گیا، ہمارا ملک الحمدللہ جتنا تھا اتنا الحمدللہ ہے۔ یہاں کی پہلی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بیٹھے وزیر اعظم کی حیثیت اور شکل و صورت سے، اور اس وقت بابائے ہندوستان مہاتما گاندھی صاحب کی تقریر ہوئی، اور مہاتما گاندھی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر کی اسے کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی، کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی، کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ وہ تقریر الحمدللہ آڈیو کے ساتھ آج تک محفوظ ہے، تحریر کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ جمعیت علماء ہند کو سلام ہے، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے ایک ایک باب کی حفاظت کی، ایک ایک لمحے کی حفاظت کی، ایک ایک گھنٹے کی حفاظت کی، ایک ایک قربانی اور ایک ایک شہادت کی حفاظت کی، ایک ایک ادا کی حفاظت کی، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، بردن شہادتیں پیش کی، جنہوں نے اپنی جان کو، مال کو، عزت اور آبرو کو ہمارے ملک کی آزادی کے لیے قربان کیا، ان لوگوں کی تحقیق کر کے ان کے ناموں کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ الحمدللہ وہ پورا ریکارڈ سلامت ہمارے پاس موجود ہے۔ بابائے ہندوستان مہاتما گاندھی صاحب کی تقریر کے الفاظ آج ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ مہاتما گاندھی صاحب کس دھرم سے تعلق رکھتے تھے وہ سارا ہندوستان جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ پکے برہمن تھے، وہ ہندو تھے، کٹر برہمن تھے، کٹے ہندو تھے۔ مزید ان کے بارے میں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی اپنے دھرم کا کٹر ہوتا ہے، جب بھی کوئی اپنے دھرم کا پکا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنے دھرم کے دیوی اور دیوتاؤں اور اوتاروں کے واقعات بیان کرتا ہے، ان کے اقوال بیان کرتا ہے، ان کے الفاظ بیان کرتا ہے، ان کے جملے بیان کرتا ہے، ان
کی نصیحتیں اور ان کی وصیتیں بیان کرتا ہے۔ لیکن مہاتما گاندھی صاحب نے ہندوستان کی آزادی کے بعد پارلیمنٹ کی پہلی تقریر کے اجلاس میں بیان کرتے ہوئے نہرو صاحب کو خطاب کیا اور نہرو کے بعد آنے والے ہندوستان کے تمام وزیر اعظموں کو خطاب کیا اور کہا کہ تم اپنے ملک کی راجنیتی کو چلانے کے لیے پیچھے پھر کر دیکھنا پڑے گا، مڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ تم جن کرسیوں میں بیٹھے ہو ایسی کرسیوں میں تم سے پہلے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھارت ملک ہی نہیں دوسرے ممالک میں بھی بیٹھے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، مجھے جگانے کے لیے موقع ملتے ہیں، مسجد کی فضیلت بیان کروں گا، مسجد کا ثواب بیان کروں گا، تعمیر بیان کروں گا، لیکن اس وقت مسجد کی فضیلت سے زیادہ امت کو ان تمام باتوں کو پیش کر کے جگانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے ہم کو سلایا نہیں جائے گا، موت کا پیالہ پلایا جائے گا۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے ہم کو سلایا نہیں جائے گا، موت کا پیالہ پلایا جائے گا۔ جاگو مسلمانوں جاگو، گوگاک ضلع کے، گوگاک شہر کے، بیلگام ضلع کے، کرناٹک کے، تمل ناڈو کے، مہاراشٹر کے، پورے ملک، میرے بھارت ملک کے، میرے ہندوستان کے، میرے انڈیا کے تمام واسیوں کو اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا۔ یہ پڑھنے اپنے دامن میں ضرور لے کر جانا، بریانی کھا کر جاؤ کہ نہ جاؤ یہ باتیں ضرور لے کر جاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچاؤ۔ مہاتما گاندھی صاحب نے کیا کہا کہ تم ایک اچھے ہندوستان میں ایک اچھی حکومت، سیکولر نصاب، سلیبس، دستور لے کر آئے ہو اور تم آگے اگر بڑھنا ہے، ملک کو سلامت رکھنا ہے تو پیچھے پھر کر دیکھنا پڑے گا تم سے پہلے راجنیتی کرنے والوں نے کیسی راجنیتی کی۔ اور میں نہیں کہوں گا کہ تم رام کو دیکھو کہ وہ کیسی راجنیتی کی ہے، تم رام کو دیکھو وہ کیسے حکومت کی ہے، تم رام کو دیکھو وہ کیسی سیاست کی ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اگر قریب کا کسی کا دور اور زمانہ، خلافت اور امارت، سیاست اور حکومت اگر دیکھنا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے تو پھر مہاتما گاندھی صاحب نے جواہر لال نہرو صاحب سے کہا اور آنے والے قیامت تک ہندوستان کے پی ایموں کو کہا کہ تم کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے نصاب کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تم کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی سیاست، امارت، خلافت، حکومت، امانت، صداقت کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ان کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ میں یہ بالکل چاروں طرف سے اندھیرا بیچ کے ایک اجالے گاؤں میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ عاجز الحمدللہ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں نے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے بڑے بڑے شہروں میں کر دیا۔ صرف آپ کو جگانے کے لیے ایک بات بتانے کے لیے ہاتھ چلا گیا۔ جاگو مسلمانوں جاگو، اٹھو مسلمانوں اٹھو، اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کرو، ایک اتفاق پیدا کرو، ایک جوڑ پیدا کرو، ایک اتحاد پیدا کرو، ایک اتفاق پیدا کرو، ایک جوڑ پیدا کرو۔ چلو اس بات کو یہاں رکھتے ہوئے ذرا مساجد کی طرف چلا جاؤں میں۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ جو میں نے کرونا کے متعلق حضرت عمر تک پہنچا وہ بات کو پھر واپس آؤں گا میں۔ اب ذرا میں مسجد کی طرف چلا جاؤں۔ آپ کو جگانے کے لیے میں نے ایک لفظ جو کہا تھا، جاگو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلو۔ اتحاد کا جو نصاب ہمارے پاس ہے، محبتوں کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے، بتاؤ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر کسی دھرم کے اندر ہے کسی دنیا دھرم میں؟ ہماری محبتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کو دیکھتے ہی پہلی نظر پر سلام کرو بولا۔ بولے کہ نہیں بولے آقا؟ ارے بولے نہیں بولے؟ پہلی نظر میں کالے کو گورا
انہیں کالا نہ میں گورا نہ میں کہیں کو سلام کروں یہ سوچنا نہیں، فوراً گورے کو کالا دیکھا پہلی نظر میں سلام، دبلے کو موٹا دیکھا موٹے کو دبلا دیکھا جس کی نظر پہلے پڑی سلام، عالم کو جاہل دیکھا جاہل کو عالم دیکھا جس کی نظر پہلے پڑی سلام، ولی کو یلی دیکھا یلی کو ولی دیکھا، ولی کا تو سمجھ میں آیا، عالم کا تو سمجھ میں آیا، جاہل کا تو سمجھ میں آیا، گورا کا تو سمجھ میں آیا، کالا کا تو سمجھ میں آیا، موٹا کا تو سمجھ میں آیا، دبلا، یہ یلی کا تو کیا ہے؟ سمجھے کیا یلی کا تو نہیں سمجھے کی؟ آدھے لوگ سمجھے بول رہے آدھے لوگ نہیں سمجھے بول رہے۔ ایک کام کرو، جو نہیں سمجھے سمجھے سوچ میں کے پاس سمجھ جاؤ۔ ایک لطیفہ سنو، بعض لوگ مولوی صاحب کو دیکھو بڑا جلتے نہیں، مولوی صاحب کو دیکھے تو پیٹ میں درد، ہمیں کیا کریں گے بھائی؟ کئی کو پیٹ میں درد آتا مولوی صاحب کو دیکھے تو، تم نہ نہیں بولوں با، تمہیں مولوی صاحب سے محبت کرتے بول کر ہی یہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر جہاں کے رستوں سے میں گزریا تو میں ڈر گا کہاں مجھے ڈالنے لے گزاری کی بول کو کیا حضرت جمشید صاحب ایسے گلی، واہ کیا خریا ہے کیا مجمع ہے۔ آپ سب تو علماء سے محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کی محبتوں کو یہ عاجز سلام کرتا ہے، انشاءاللہ دعا کرتا ہے۔ بعض لوگ ہیں نا مولوی صاحب کو دیکھو تو جلتے کیا رہے، 5,000 روپے تنخواہ وہ بھی لاک ڈاؤن میں ملی نہیں، سب دبلے ہوئے مولوی صاحب نہیں ہوئے کیا حضرت؟ کیا امیر صاحب ہوئے؟ منجے میں ایک جگہ پوچھا کیا حضرت پیٹ آگا نہ گئے؟ میں بولا 3 مہینے باقیا۔ کیا بولا بابا؟ مجھے کتنے غور سے دیکھ رہی تھے، رتی آگا حضرت پیٹ وہ کیا حضرت پیٹ آگا نا تمہیں موٹے ہو گئے نا، کہاں سے آتا حضرت؟ امیر شاہ پوچھنے کا سوال انہیں کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ جب اس قوم کے پاس آتا ہے، مسجدوں کو آتا ہے، مدرسوں کو آتا ہے، مرکز کو آتا ہے، سلطان شاہ کو آتا ہے، نظام الدین کو آتا ہے، یہ آنے کا راستہ تم بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سعودی سے، بحرین سے، قطر سے، دمام سے، مصر سے، عراق سے، ایران سے نہیں آتا پاگلو، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے آتا ہے، ڈائریکٹ آتا۔ ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا نا تم نہ سمجھ میں آتا۔ ایک دیوانے ہسپتال میں، دیوانے ہے نا فل شرارت کر لے کتے کتے، ایک دیوانہ کیا بھی شرارت کر رہی ہے، ایک سوراخ میں دیکھ لے کو ہے، ڈاکٹر گزریا دیکھا پورے دیوانے ہی، انہیں بولتا میں موجی جی، ایک جنا دیوانہ نا بھائی، ایک جنا بولتا میں فلاں، ایک جنا بولتا میں ٹرمپ، ایک جنا بولتا میں بل کلنٹن۔ دیوانے کیا انہیں بولے گے؟ ایک دیوانہ کیا بھی نہیں بولا، سوراخ میں دیکھ رہا۔ ڈاکٹر گیا، ابھی لگا سدھرے نہیں، انہیں رتی سدھر رہا ہے، خیر کیا کہ خاموش دیکھ رہا ہے، دیکھیں تو 4 گھنٹے کے بعد آیا، تب بھی انہیں دیوانہ بہت بیٹھے آیا۔ ڈاکٹر سے جا اتنے غور سے 4 گھنٹے سے انہیں دیکھ رہا نا کیا کی ہے، دیوانے کو ہٹا کو انہیں دیکھا، دیوانے کو ہٹا کو انہیں دیکھے، کیا بھی دکھا نہیں۔ دیوانے کو پوچھا کیا بھی دکھ رہا نہیں نہ رہے، تو کیا رہتے ہو کس سے دیکھ لگا ہے؟ دیوانہ بولا ہے 4 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، منجے دکھا نہیں آتے ہی تم نہ دکھ جاتے، 4 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، منجے دکھا نہیں تم نہ دکھ جاتا۔ ماں پہ مسلمان مدرسوں میں زندگی گزری ہماری، آج تک مدرسوں کو کہاں سے آتا ہم نہ تو نہیں معلوم ہے، وقت پہ وقت لگ رہا ہے، ساری دنیا کے اندر الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام پھیل گیا ہے، پھر بھی ہم کو ہی پتہ نہیں ہے کہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نظام کیسے چل رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جب ضرورت آتی میرا رب دے دیتا۔ ابھی بھی ہمارے خزانے خالی کے خالی ہیں، لیکن دسترخوان آباد کے آباد ہے۔ ایک صاحب مولوی صاحب کو
خالی سمجھ میں آیا کہ پوچھنے پر لطیفہ یاد آیا. ایک صاحب مولوی صاحب، بعض لوگ رہتے مولوی صاحب کو دیکھے تو بہت چلتے کیا نہیں، مولوی صاحب اچھا کھاتی، کڑک پہنتی، پرانے کپڑے تو دور کی بات، ان کی استری کی گھڑی بھی کلتی نہیں، اور کون دیکھے تو بھی ان کو سلامہ کرتی، مسافے کرتی. ان کے جورو بچے بھی شان سے رہتے ہیں. اور اللہ کا کرم مولانا مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ جوروਆਂ بھی بڑے عجیب و غریب دیتا. کہاں دکھاؤ بولتے ہیں کہ تم لگا یہ دکھانے کی چیز کیا رہے بابا، ہمیں ہمارے جوروਆਂ دکھاتے نہیں، تمہیں تمہارے جوروਆਂ دکھاؤ کو. سب چھپاتی حضرت کون جورو دکھاتی، دولت چھپاتی، گاڑی چھپاتی، کار چھپاتی، اور ٹو ویلر سب کو برقعے پہناتی. کار کو ایک مالدار صاحب کی کار دیکھا، زبردست برقع ہے اس کے اوپر، کار کو برقع کا تو سمجھا نہیں، کور. وہ کار میں آپ کو بیٹھنے والی ہے نا بے برقع، کسے چھپانا، کسے چھپا رہا گگو. ایک شادی محل میں دیکھا تو کرسیاں کو خلاف ہے، اس میں بیٹھنے والی بے حیا. کسے پردہ دینا، کس نے پردہ دینا ہے؟ اللہ اکبر. جتنا ہمیں چیزوں کی حفاظت کرے اتنی اگر ہماری عزتوں کی حفاظت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. حالات کے بدتر ہونے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دشمن کی طاقت نہیں. کیا گاؤں کا نام؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ سیکھنے کے ایسے 2 دن ہوگا دکھتا ہے نا. انشاء کے مسلمانوں، یہ دشمن کی طاقت نہیں. اڈلی وڑا کھانے والوں کے پاس کیا طاقت ہے، ملی گاجر چاپنے والوں کے پاس کیا طاقت ہے. یہ دشمن کی طاقت نہیں، ہمارے اعمال کی سزا ہے. یہ دشمن کی طاقت نہیں، ہمارے اعمال کی سزا ہے. اگر ہمارے اعمال ایسے ہوتے جیسے حضرات صحابہ و اولیاء اور حضرات غوث و قطب کے اعمال، رب کعبہ کی قسم آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہمیں سمجھ گئے ہمیں کیا بول کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، انشاءاللہ ہمارے داڑیاں ہمارے چہروں سے جدا نہ ہوگی، ہم چہروں پہ وسترا نہیں لگائیں گے. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے ہاتھوں سے قرآن نہیں چھوٹے گا. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارا لباس یہودیانہ و نصرانیانہ نہ ہوتا. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے گھروں میں یہ بے دینی نہ ہوتی. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے گھر کی ماں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے بے حیا و بے پردہ نہ ہوتی. ہم اگر سمجھ گئے ہم کیا ہیں،
ہمارے شادیوں کا یہ حال نہ ہوتا. ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا ہیں تو ہمارے آپسی اختلافات اس حد تک نہ پہنچتے. جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاؤ، یہ گزارش، یہ پہلا پیغام دیتا ہوں میرے اور آپ کے لیے، جب بھی کوئی کام ہم کرنے چاہیں، کرنا چاہیں یا کرنے جائیں، کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں کیا ہوں. اگر تمہارا ضمیر، اندر کی آواز، تمہارا دل تمہارے اس سوال پر یہ کہہ دے کہ تم محمد کا غلام ہے، تو پھر وہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا. حجام کے دکان کو جاؤ، کرسی میں بیٹھ کر حجام پوچھے کیا بنانا صاحب، تب اپنے آپ سے پوچھ لو کہ تو کیا ہے، اب کیا بنانے بیٹھا ہے. جواب اگر آ گیا ضمیر سے، اندر کے دل سے اگر جواب آ گیا کہ تو محمد کا غلام ہے، تو پھر حجام کا وسترا تمہارے چہروں پہ نہیں چڑھے گا. اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا، ہم کیا سمجھو، راستہ مل جائے گا. بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، دنیا کا تھوک چاٹے. دشمنوں نے جو کہا مسلمانوں کے ساتھ دوسری قومیں جن کے دھرم میں پردہ صرف مسلمانوں میں نہیں، پردہ دوسری دھرموں میں بھی ہے. آج بھی مرہاٹی میری بہنیں، جن کو ہمارے بنگلور میں ماروڑی بھی کہتے ہیں، وہ کہیں کہیں سے آ جاتے ہیں. ان کے دھرم کی عورتیں جو میری بہنیں ہیں اس دھرتی کی نسبت سے، ذرا دیکھو کہ وہ اپنے چہرے میں کیسا نقاب ڈالتی ہیں، آنچل ڈالتی ہیں. پردہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عورت ذات کے لیے ہے. لیکن انسانوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ساری دنیا میں ایک جماعت ہے، ایک ٹیم ہے. یہ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیں. سو رہے کی جاگ رہے، سن رہے کی سو رہے، نوٹ کر لیں. دنیا میں ایک جماعت ہے جو صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں، انسان و انسانیت کی بھی دشمن ہے. انہوں نے بہت عورتوں کو بے پردہ کیا، بہت عورتوں کو بے پردہ کیا. کئی ملک دنیا کے ایسے تھے جہاں پر مسلمان عورتوں کے نقاب پر پابندی آئی. ہمارے ہی اس ملک کے اندر کچھ کالجوں کی لڑکیاں، جہاں ہماری مسلمان بچیاں پڑھتی، ان کالجوں کا قانون اندر داخل ہوتے ہی برقع بھی نکالنا پڑے گا، نقاب بھی نکالنا پڑے گا. مجبور ہماری بچیاں ایسے کالجوں میں جا کر پڑھتی، اپنے حیا کا سودا کرتی. لیکن کچھ بچیاں ایسی الضرورات تبیح المحظورات کے تحت کالج میں جا کر کلاس روم میں بیٹھنے تک چہرہ بڑی مجبوری کے ساتھ کھلا رکھ کر کالج سے باہر نکلتے ہی برقع اور نقاب پہنتی تھی. وہ کلب میرے پاس موجود ہیں جہاں کے ہیڈ ماسٹرز اور جہاں کے منتظمین اور جہاں کے اوباش لڑکے اور کچھ لڑکوں کو کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے صرف مسلمان بچیوں کو چھیڑنے کے لیے چھوڑا ہے. وہ بچے کہیں سے ہماری بہنوں کے برقعے کھینچتے، کہیں سے چہروں کا نقاب کھینچتے. لیکن اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی. اللہ نے کہا میرے ماننے والے اگر چہرہ چھپاتے ہیں تو چھپانے دو، تم مجھے مانتے نہیں، تم جیسے چاہے ویسے رہو. جب تمہارے پاس میرا دین نہیں تو پھر میرے قانون کی بھی تمہیں ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تمہارے پاس میرا دین نہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جب میرا دین نہیں تو میرے قانون کی بھی تم کو ضرورت نہیں، تم جیسے چاہے رہو، لیکن مجھے ماننے والی میری بندیاں، میرے حبیب کو ماننے والی غلامان محمد بچیاں، اگر وہ میرے محمد کی بات پر عمل کرتے ہوئے، میرے قرآن کی بات پر عمل کرتے ہوئے، صحیح انسانیت اور عورت کی ضرورت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہے تو اسے نہ روکو۔ امریکہ نے قانون بدلا، آج جو بڈائن بیٹھے ہوئے ہیں بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ اپنے باتوں میں کب تک رہیں گے، لیکن ان سے پہلے جو بیٹھے تھے نا ٹرمپ، اللہ نے 4 سال ہی میں اتار دیا۔ اتر جاتے، انہوں بھی اتر جاتے، کنوں مائی بولا نہیں، تمہیں بولا سو، ہر مسئلے میں میں چٹکنا کیا؟ اچھے اچھے لوگوں کو چڑھتے اور اترتے ہوئے اس زمین و آسمان نے دیکھا ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ زیادہ ہوگا کہ بیان نے ابھی شروع کرا نہیں بابا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ انوچ ننگے ہم نہ کیا کپڑے دیں گے، انوچ بھگے ہم نہ کیا کھلائیں گے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے۔ ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ لگا آئے بھی جائیں گے بھی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اللہ نے کہا میرے ماننے والے اگر چہرہ چھپاتے ہیں، میرے بندوں کی بندیاں، میرے بندوں کی مائیں، میرے بندوں کی بیویاں، میرے بندوں کی بہنیں، میرے بندوں کی بچیاں مجھ سے ڈر کر، میرے حبیب سے محبت کرتے ہوئے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، تو تم نہ روکو نہ روکو نہ روکو نہ روکو۔ اللہ نے کہا لیکن دنیا سنی نہیں، خالی ایک چھوٹا کیڑا کرونا کا بھیجا، اتنا اب تک انہیں حملہ بھی دکھا نہیں۔ کتنا چھوٹا ہے معلوم انہیں؟ خالی 2 سینٹی میٹر کی فوٹو، اسکیل میں آتا نہیں، 1 اور 2 کے بیچ میں 6 رتیں لکیراں، وہ 2 لکیر کے برابر کی اس کی فوٹو نکالنے کے لیے 4 لاکھ گنا تصویر کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اتنا چھوٹا کیڑا انہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ انہیں کتنا چھوٹا، اس کی فوٹو کو بڑا کو زوم کر کو 4 لاکھ مرتبہ اس کی فوٹو کو ڈبل کرے تو رتی دکھتا کتے۔ اتنا چھوٹا کیڑا میرا رب اپنی طاقت کے ساتھ چھوڑیا، نہیں چھپانے والے بھی چھپا لیے۔ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، سب چھپا لیے۔ ایسا چھپا لگو پھر رہی، ہمیں ڈاؤٹ میں پڑ جا رہی بھیا کی بھابھی۔ اب سمجھ میں آیا چھپانے کا راز کیا مولانا؟ اب سمجھ میں آیا نقاب کا راز، اب سمجھ میں آیا برقعے کا فلسفہ، اب سمجھ میں آیا
کرنے کی ضرورت. یہ کرونا وائرس جیسے انسان کو برباد کرتا ہے، لوگوں کی بری نظر کا بھی ایک وائرس عزت کو برباد کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پہ نقاب ڈال کر پہنو. چہرہ ہی پورے جسم کا فیصلہ کرتا ہے. جسم کو دیکھ کر کوئی آدمی حسن کا فیصلہ نہیں کرتا. کس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے؟ چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. چہرہ اچھا ہے، رائٹ. کیا دیکھتے ہیں شادی میں؟ بولو با، شادی میں کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ. اٹھا کر ہنکیاں اچھے ہیں کیا؟ ابرو اچھی ہیں کیا؟ ناک کلی ہے کیا؟ چپک کو نہیں رہنا کہتے، کلے اندر ہی کی، ایسا موٹے ہی کی، کان اچھے ہی کی، پوٹا کیسے ہی، منہ چھوٹا ہے کہ منہ بڑا ہے. پھر ذرا ہسما بولتے، جھکو بیٹی سے بچی اچانک ہنسی تو کیا ہوگا حل؟ اب میں کیا کی ایک اچھی بات بولیا، ہنسنے کی تو تمہیں ہنسے داتا دکھے، اچانک ہنسو گے تو اب انہیں مجبوراً میں قبول ہو جانا بول کو ہنستی. وہ ہنسی تو ایک بڈی دیکھتی غور سے، داتا کیسے ہی بول کو، داتا پورے جڑکو رہنا کہتے اس کا گھر برباد ہوگا ٹکڑے ہو کو. داتا جڑکو رہنا کہتے ایک دم پونجی کی تنجاور کی منجا، وہ داتا کے بیچ میں سوراخ نہیں رہنا کہتے. مجھے ایک نوجوان پوچھا، حضرت چھکری تو پسند آ گئی، ہمارے دادی کو پسند آئی، انہیں کرنا کیا؟ تو کرنا نہیں، میں کرنا حضرت، ان کو کیجیے پسند آئیں گے. وہ داتا کے بیچ میں سوراخ ہے کہتے ہیں حضرت. ارے داتا کے بیچ میں سوراخ کس طرح کا؟ دو داتا الگ الگ ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے، پورے داتا کو جوڑ کو بنا ڈالتا ہے. ایک ساتھ پورے داتا گر جاتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، دیوار گر جاتی نہیں پوری. یہ کہ ایک دو دو تین تین سال کو ایک ایک داتا گر رہی کی. ہم کیا کہ ایک ادھر گرا تو ادھر بناتے، ادھر گرا تو کیا کہ بنا کو کتنے کی داتا ڈپلیکیٹ کی معلوم نہیں ہوتے. سوراخ ہے نا حضرت. میں بولا سوراخ رہا تو کیا با؟ منجے پوچھا نا کیا با؟ منجے معلوم نہیں با. جو بولی نا دادی اسے پوچھ کی گئے تو پیرانے پیر کی پوتری انہیں. یہ دادیاں نانیاں کے فتووں سے جتنا دین برباد ہوا نا حضرت، اتنا تو دشمنوں سے دین برباد نہیں ہوا. آپ انہیں پوچھ کو منجے بولا چھکری کے داتا کے بیچ میں زیادہ سوراخ رہا تو چھکرے کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں کہتے. واہ 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 واہ، کون کی گوڑیاں کو مارا تو ہم کیا پھٹے کہتے ہیں. اس کے داتا کے سوراخ کو بھی اس کے ہاتھوں کی برکت کو کیا با تعلق؟ چہرہ. یہ چہرہ ہی چھپانے کا خدا نے حکم دیا تھا. یہ چہرہ اگر چھپا لیتے تو کرونا نہیں آتا. میرے پاس کرونا وائرس اور کرونا بیماری کے مثبت اور منفی اور پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو بہت زیادہ ہیں. بولتا جاؤں تو بہت بڑا وقت گزر جائے گا. عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مسجد کا ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے. مسجد بنے گی انشاءاللہ تعالی شاندار. اور مسجد شاندار بنانے کا مطلب لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنا نہیں، لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنا نہیں. سادی سیدھی مسجد ہونا چاہیے. پیسے مانگ کر لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کے در و دیوار پر لگانا ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے مسلمان بھائی اور بہنوں کی حالتوں کو ایک طرف رکھیں گے. یہ علماء میرا کتنا ساتھ دیں گے مجھے پتا نہیں کہ قوم کی حالت کو سامنے رکھ کر اس وقت اگر کوئی مسجد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تو پھر وہ مسجد کے عنوان پر اپنے پیسوں کو اسراف کرتا ہے. بناؤ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کے بڑے مقاصد ہیں. آج چٹیل میدان دیکھ کر مجھے ایک روایت یاد آ گئی. اس چٹیل میدان میں یہ جگہ کا اللہ نے انتخاب کیا، ذہنوں میں ڈالا کہ یہاں اللہ کا ایک گھر بنے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک گھر بنے. جانتے ہو اس جگہ کی حقیقت کیا؟ کتنے ایکڑ میں ہے مجھے نہیں معلوم. اس جگہ کی حقیقت بتاتا ہوں، سنو.
ایک روایت آتی ہے بڑی عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ مسجدوں کو بنانا نبیوں کا کام، اللہ تعالیٰ نے جو کام میرے آقا سے پہلے نبیوں سے لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی پاک آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نبیوں سے لینے والا کام اللہ تعالیٰ امت سے لے رہا ہے۔ مسجد بنانا نبیوں کا کام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ خوش ہو گئے حضرت ابراہیم، پتھروں کا انتخاب کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نیک کام کرنے کا وقت آتا ہے تنہا نہ کرو، دوسروں کو بھی ساتھ لے لو، خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لو۔ جو بچے شور طرف پہنچ رہے ہیں، شور کی طرف پہنچ رہے نا، ان بچوں کو ساتھ لے لو۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کام کرنا یہ بھی نبوی شان ہے، انبیاء کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم نے اس کام میں حضرت اسماعیل کو ساتھ لے لیا۔ آپ بھی جو بھی دین کا کام کرنا ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کرو۔ نماز پڑھنا بچوں کو بھی ساتھ لے کر نماز پڑھو۔ کسی غریب کو دینا آپ کے پیسے، لیکن بچے کے ہاتھ میں دینا، دے ڈال بیٹے، بابا کو دے ڈال، چاچا کو دے ڈال، ماموں کو دے ڈال۔ اس سے بچپن ہی سے بچوں کو دینے کی عادت پڑتی ہے۔ بچوں کو بازو کھڑا کر نماز پڑھنا، تربیت کرنا۔ بیٹے نماز پڑھو، بچہ پوچھے گا ابا کیسا نماز پڑھنا؟ بیٹے میں کیا کیا کرتا ہوں تمہیں وہ کرو بیٹے، خالی ماڈل تمہیں بنا لو، بعد میں چل کر اندر کا پورا میٹیریل آئندہ چل کر مل جاتا، یہ علماء سے مل جائے گا۔ ماڈل میلے سے لے لو، میٹیریل ان سے لے لو۔ اب ہمارے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ماڈل بھی انہوں دینا، میٹیریل بھی انہوں دینا، پھر ہمیں کیا کرنا سو انہیں کماتا سو کمائی پیٹ کاٹنا۔ ہمیں کچھ تو کرنا نہیں کرنا بچوں کو، میں کیا کرتا ہوں وہ کرو بیٹے، اچھا ابو۔ اب بچہ ابو کو دیکھتا، نماز میں بچے ادھر ادھر دیکھنا جائز، ہمیں دیکھنا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہماری نظر نماز میں کہاں رکھنا؟ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے خطاب میں فرمایا ابھی تک امت کے 80% مسلمانوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنا نہیں آیا۔ اتنے مدرسے، اتنی دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد ہمارے اعمال کا یہ حال ہے۔ اگر مدرسے اور دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ خالی نام کے مسلمان رہتے، کوئی عمل ہم کو نہیں آتا۔ ابھی بھی ایک ایک آدمی ایک ایک ماڈل کی نماز پڑھتا۔ ابو حنیفہ ہوتے تو انہوں بھی پریشان ہو جاتے، امام شافعی بے ہوش ہو جاتے، امام احمد بن حنبل کاند بھی چلے جاتے، امام مالک مدینے کو چلے جاتے۔ یہ نکت تو وضو کرنا نہیں آ رہا نوجوانوں تمنا، یہ سب میں بیچ میں لا کر خامخواہ کیوں ٹوس رہا ہوں؟ بولو، میری عادت ہے کیچ عنوان پر بات کرنے کی، لیکن مجھے کہنے والوں نے کہا یہ بارے میں بولو، یہ بارے میں بولو، یہ ضرورت، یہ ضرورت۔ میں نے بھی کچھ حالات دیکھے، پتا نہیں کہ پھر آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دل ہے، تڑپ ہے تو عرض کر رہا ہوں، نماز سیکھو، نماز پہلے وضو سیکھو، وضو سے پہلے غسل سیکھو۔ غسل معلوم؟ غسل نہیں معلوم؟ نہانا معلوم؟ نہانا؟ ہاں آپ نہانا معلوم؟ کیا عادت میں نوا نام دیتے نا غسل، ہمیں بچپن سے نہانا بول کر، نہانے خود غسل بولتے سو عربی میں۔ کیسا نہانا بھائی؟ گرم گرم پانی رہنا 2 بکیٹ، زبردست سر کا شیمپو رہنا، کلینک پلس کت ہے اس کے غسل کا طریقہ مائنس، کلینک پلس، پھر صابن، زبردست ٹول۔ سمجھ نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ پہلے جسم میں کہاں نجاست ہے وہ پوری دھو لیو۔ ایک مرتبہ وضو کرو، اچھا وضو میں ہے نا اچھا غرارہ کرو،
غرارہ کرتا کیا منہ میں پانی ڈالا کرنا، اتنا زور سے کرنا نہیں گھر والے پریشان ہو جاؤ گے، دروازہ توڑا لا امام کا کہا چلے گا کہ سمجھ میں ہی بات ہے، غرارہ کرو، اس کے بعد ناک میں پانی ذرا چڑھاؤ، ایسا رتی ہلو ایسا یہ نرم حصے تک پانی چل جانا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تم نہ آتا کون بھی ایک بندہ رہتا نہیں ہے نہیں آتا سونے، اسے تمہارے طریقے سے مل جاتا نہیں مل جاتا، سمجھ میں آئی؟ ایسا نرم حصے تک ناک میں پانی چڑھاؤ، یہ نرم حصے تک ناک میں پانی جانا ضروری ہے، فرائض میں سے ہے۔ ہلکی سانس لے، پانی چلو لے کو پانی ہاتھ زور سے لے لو نہ کو، کلین بولڈ آؤٹ، وہ سب نہا کو باہر نکلنے کی جگہ، مرنے کی جگہ نہیں ہو، اللہ کی پناہ و عافیت مانگ کر جانا، حمام میں ہو کہ بیت الخلا میں ہو، جا کو جلدی واپس آ جانا، جلدی کا تو ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جانا، وہاں بھی بیٹا کو گیم کھیل رہا ہے، تم نہ کیسا معلوم حضرت صاحب رپورٹ آتے ہم نا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ مولوی صاحب بچ کو رہنا اور رپورٹ آتے، اندر بیٹھ جا کو گیم کھیل رہا ہے، اندر بیٹھ جا کو بات کر رہا ہے، سکون سے بیٹھ گیا ہے، بیت الخلا کے دروازے میں کیا لکھ رہا ہے، اللہ کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں، مسجد کے باتھ روم کو دیکھ کر قوم کی حالت کا پتہ چلتا ہے، باتھ روم کے کونے میں پان کا تھوک ہے، میں سوچیا وہاں کیا پان کھانے کی جگہ، پان کھانے سے تو تھوکیا وہاں، ہمارے گھر کے باتھ روم رہے گا بیڈ روم سے زیادہ، مسجد کے باتھ روم ایسی رہتی جا کو ہونے کا بھی نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسجد کا ممبر مصلی ہی پاک رہنا نہیں، سفید در و دیوار و دریچے ہی پاک رہنا نہیں، مسجد کا ہاؤس بھی پاک رہنا، مسجد کے باتھ روم پاک رہنا، یہ سب ضروریات میں سے ہے۔ یہاں فارغ ہوتے ہی فوراً نکل جانا، ورنہ بڑے حالات خراب ہیں، اب تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ سب کو اچھی جگہ پر موت عطا فرمائے، مسجد کی موت، سجدے کی موت عطا فرمائے، اللہ مکے کی موت، مدینے کی موت عطا فرمائے، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے، یقین والی موت عطا فرمائے، بدنام ہو کر تڑپ کر ترس کر مرنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اللہ راستوں کی موت سے بچا لے، ہمارے ہی گھر کے اندر موت ہو یہ بھی اچھی موت ہے، پیغمبر کا انتقال کہاں ہوا؟ اما عائشہ کے گود میں نبی کا سر تھا، چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کعبۃ اللہ کے اندر ہو سکتا تھا نہیں، مسجد نبوی کے منبر و مصلی میں ہو سکتا تھا نہیں، اگر ہوتا تو پھر امت سوچتی کیا نبی کی شان ہے کہ منبر پر مرے، انتقال ہوا، وصال ہوا، وفات ہوئی، لیکن نبی کا انتقال کہاں ہوا؟ نبی کے حجرے میں، گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہوتا تو بری موت نہیں، وہ بھی اچھی موت ہے، بیوی کے گود میں شوہر کا سر ہو، مرتے مرتے زبان میں کلمہ ہو، بیوی کو آخری نظر دیکھ رہا، ایسے وقت میں اسرائیل آ گئے، سلام کر کے مسافہ کر کے چلا گیا، اتنی اچھی موت، دعا کریں گے سوچ کو، ویسی بیوی بھی رہنا جس کے گود میں مرے تو اللہ جنت کو جاؤ بولنا، کیا حضرت؟ ایسی بیوی رہنا جس کے گود میں مرے تو اللہ کیا بولنا، کیا حساب لوں؟ اس کے گود میں تجھے موت آئی ہے جس نے تہجد نہیں چھوڑی، اس کے گود میں موت آئی ہے جس نے فرض نہیں چھوڑی، اس کے گود میں موت آئی ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں گئی، اس کے گود میں موت آئی ہے جو اتنے 1000 مرتبہ قرآن پڑھی، جا جگہ کو قبول کر لیا، تیری مغفرت کر دلے، ویسی لائق کرنا، ہمیں تمہیں اگر وہ گود میں مرے اللہ جان کو بھی پوچھیں گا کہاں مریا؟ رخسانہ کے گود میں، کس کی تو بھی جورو کا نام رخسانہ رہا تو گرم ہونا کو ذہن میں جلدی ووٹ نام آیا سمجھے، کس کے گود میں مریا؟ شبانہ کے گود میں مریا، اللہ بولیں گا ادھر پلٹ کو بھی دیکھنے کو ادھر چل جا، اللہ اکبر،
غسل کرنا نہیں آتا، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پورے جسم کو ایک مرتبہ پانی بہا لو، فرض غسل ادا ہو جائے گا۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے صابن شام کو، جس میں بری چیز، اگر غلیظ چیز اور ناجائز چیز، حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرو۔ غسل آ کر سیکھو علماء کرام سے، اور وضو آ کر سیکھو علماء کرام سے۔ تمہیں سیکھے تو نہ تمہارے بچوں کو تمہیں سکھائیں گے، ہمیں سیکھے تو نہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں بیسک ہیں، جو ضرورت بھی ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا سو۔ بچہ جب بڑا ہوتا جاتا، تھوڑا تھوڑا بچے کو نہلانا بھی سکھانا، وضو کرانا سکھانا، بچے کو بٹھا لکھو۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان تمام فضائل سے دور ہے۔ نماز پڑھاتے وقت بیٹے کو بولنا، بیٹے ایک نیک کام کر رہا ہوں، ابھی سے تو میرے بازو کھڑ جا، اس لیے کہ انبیاء کی سنت ہے، اچھے کام میں انبیاء اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو بھی میرے ساتھ رہے۔ ابا نماز کیسے پڑھوں ابا؟ تو بچے کو باپ کہے گا، بیٹے میں جیسے جیسے کروں تو ویسے ویسے کر۔ اب بچہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، ہمیں بڑے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ہماری نظر کہاں رہنا؟ سجدے کی طرف رہنا، کیونکہ نماز خدا کے دیدار کا ایک منظر ہے۔ تکبیر بانے اللہ اکبر، امام کے پیچھے رہے تو بھی نظر نیچے، اکیلے نماز پڑھے تو بھی نظر نیچے، آنکھیں بند کرنا نہیں، کیونکہ دیدار آنکھ کھلی رکھ کر کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے نہیں کرتے۔ خدا کا دیدار ہو رہا ہے، آنکھ بند کر کے کہیں کسی کو دیکھا جاتا ہے، خدا کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کھول کر خدا کو دیکھ، تجھے تو خدا دیکھ رہا ہے، تو بھی ایسا خشوع پیدا کر کہ تجھے بھی نماز میں خدا نظر آ جائے۔ آئے رب کعبہ کی قسم، ہمارے اولیاء کی نمازوں میں خدا کا دیدار ہوا، ہمارے اولیاء کی نمازوں میں خدا کا دیدار ہوا۔ نماز پڑھو، توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب؟ غور سے سنو۔ بھائی چانس امام کب بھی بھول گئے دوسری تیسری رکعت تو پھر برابر صحیح لقمہ دو۔ امام بھی بھول گیا، پورا مجمع بھی بھول گیا، نماز کا جنازہ ہو گیا، یہ نہ ہوتا۔ ارے امام بھی کبھی کبھار بھول جاتا، تیسری رکعت کی، دوسری رکعت کی، چوتھی رکعت کی، پانچویں رکعت۔ نبی بھی ایسے نماز کے رکعتوں میں ایک مرتبہ بھول گئے، بھول کر امت کو سبق دیے۔ پہلا سبق یہ دیے کہ نماز میں بھول گئے تو پھر اس نماز کو کنٹینیو کیسے کرنا۔ دوسرا سبق یہ دیے، تمہارے امام کا بھی فرشتے نہیں ہیں، جب تمہارا نبی نماز میں بھول سکتا ہے تو نبی کا وارث بھی نماز میں بھول سکتا ہے۔ یہ سبق دینا میرے نبی کا مقصد اور منشا تھا، مقصود تھا۔ نماز میں امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بیٹھنے کی رکعت میں امام صاحب اٹھ گئے، سبحان اللہ۔ اگر کھڑنے کی نماز میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ، تاکہ امام، ایک مسجد میں امام صاحب 3 رکعت نماز پڑھ کو بیٹھ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بعد مسجد میں گڑبڑا، امام صاحب 3 پڑھا اور ایک کئی ساتھی 3 پڑھاتی ہوں، 4 پڑھائی تھی، امام کا آدمی غلطی کرتا گیا جی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف، آخر ایک آدمی آیا تمہارے جیسا، انشال کی انشال والا، انشال آیا، آ کے بولا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام 3 ہی رکعت پڑھایا۔ ارے بابا انہیں قسم بھی کھا لیا، کتنے خشوع سے نماز پڑھتا رہے گا، انہیں بول کو اسے پوچھے کیسا با؟ میں بولا میرے 4 دکانہ ہی سو، ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب ڈال دو، 3 دکانہ ہو گئے، 1 دکان باقی ہے، 3 دکان ہو گئے، 1 دکان باقی ہے۔ ایسی نماز نہ پڑھو، اچھی نماز پڑھو، بہترین نماز پڑھو، پیاری نماز پڑھو، اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے سجدے کرو کہ فرشتے ناز کرنے لگے۔ وقت ہوتا تو آپ کے سامنے عرض کرتا، واقعہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے گھر کی تعمیر ہے اللہ کی، آ جاؤ ہم مل کر کریں گے، ہم سب بھی اس وقت عہد کرنا ہے، ہم سب مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا یہ واحد گھر ہے کہ اگر کوئی اینٹ بھی اٹھا کر میستری کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک پورا گھر دیتے ہیں۔
میرے شیخ قطب عالم نے واقعات میں لکھا ہے ایک آدمی تنہا مسجد بنیا، پیسے اللہ تعالیٰ دیا تو بننے والے بنتے بھی، اللہ تعالیٰ دیا تو بنو، ارادے کر لو سب بھی، ابھی اللہ تعالیٰ دیا تو ہمیں ایک اللہ کا گھر بنائیں گے انشاءاللہ، ضرورت کی جگہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری نیت کیسے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے سو، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں سو مسجد آپ کئی کو مسجدوں کی ابھی ضرورت ہے، مسجدوں کی ابھی ضرورت ہے، سادی سیدھی مسجدیں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو میرے لیے میرا گھر بناتا ہے، دو شرط، میرے لیے میرا گھر کس کے لیے بنانا؟ اللہ کے لیے کا مطلب اخلاص، میرے مسجد بنانے کا مقصد کیا؟ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ میرے محلے میں نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ دوسرے محلے کو جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، میرے محلے میں آ کر نماز پڑھے، یہ نیت ہونا، یہ نیت نہیں رہنا۔ ان لوگوں کی ایک مسجد، ہماری ایک مسجد، آج وہ نیت سے مسجدہ بنا رہے ہیں، وہ خاندان والوں کی ایک مسجد، میرے خاندان والوں کی ایک مسجد، وہ جماعت والوں کی ایک مسجد، میری جماعت والوں کی۔ کب تک لڑتے رہو گے میرے دوستو؟ مسجدہ بھی لڑ کر بناؤ گے؟ ہم کو تو شرم آنی چاہیے۔ ملک میں کتنے پارٹیاں ہیں لیکن اسمبلی ایک ہی ہے، ملک میں کتنی پارٹیاں ہیں، پارلیمنٹ ایک ہے۔ کانگریس کو بی جے پی کو نہیں ہوتا، لڑتے لڑتے لڑتے، کیا لڑ کر انہیں الگ اسمبلی، انہیں الگ اسمبلی بنایا، انہیں الگ پارلیمنٹ، انہیں الگ پارلیمنٹ بنایا؟ جنتا دل اور کانگریس کو نہیں ہوتا، دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ کیا لڑنے کے بعد کیا دونوں الگ اسمبلیاں بنا لیے؟ لیکن ہمارا حال یہ، لڑتے ہیں تو مسجد الگ بنا لیتے ہیں۔ یہ نیت نہ ہو، مجمع، گاؤں، ضرورت، خدا کی رضا سامنے رکھ کر مسجدوں کی تعمیر کرو۔ ایک مسجد سے صدر صاحب کو نکال ڈالے، پورے محلے والے مل کر صدر صاحب کو نکال ڈالے۔ اسی کرناٹک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک مسجد سے صدر صاحب کو نکال ڈالے، نکالنے تک کئی کو رکھتے ہیں۔ خدمت کا موقع ملیا، خدمت کا موقع محلے والے دیے، کرو، نہیں کہ تو چھوڑو، نئی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ آج کل کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، پی ایم، صدرہ، سیکرٹریاں کھوٹا ٹیکلے کو بیٹھ جاتی، انہوں چرنا پوری زندگی انہوں چرنا۔ اب کون سے بھی میں بولا نا صدر مثال کے طور تمہارے اوپر ڈال کو کہیں کو دشمنی لے کو میں قبرستان جاؤں، میں کسی مسجد کا صدر بن گا، 25 سال سے میں صدر، وہ ساتھی بھی نوجوانہ کو بولیا صدر صاحب اب تمہیں آرام کرو، اپنا موقع جاؤ، منجے ہٹو بول رہا ہے، کہہ رہے تو اس کے خلاف ایک اور ایک سب بھی ہمیں تیار کرنا، ایک 5-6 سال 10 سال ہمیں کرے گا صدارت دے، ایک نئے اچھے نوجوان کو پکڑ کر تو صدارت کروا، تیری سرپرستی میں کر دوں، وہ مزاج قوم میں نہیں ہے۔ بات صحیح کی غلط؟ بات صحیح غلط؟ ہاں، میں سیکرٹری مرے تک، اچھا اس میں اور ایک ظلم دیکھو، صدر صاحب کب تک رہیں گے؟ 200 سال 300 سال رہتے ہیں کیا؟ ہاں، کون رہے تو بھی جانا اتنا مقدر میں آیا ٹھسکا لگا چلے گی کہ کیا کیوں؟ صدر صاحب جاتے کہ نہیں کہ ان کا بیٹا صدر آ جاتا، نکر نہیں سے پھر جاتا انہیں۔ مسجدہ سمجھے ووٹ پراپرٹی سمجھے، مسجدہ سمجھے ووٹ پراپرٹی سمجھے۔ دوستوں میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ جیسا طالب علم اس عنوان کا 2% پیش نہیں کیا۔ ایک محلے میں ایک مسجد کے صدر صاحب کو پورے محلے والے مل کر کچھ لوگ کیا کر ڈالے، نکال ڈالے۔ اب انہوں جا کو فوراً ضد میں آ کو اسی محلے میں دوسری گلی میں اور ایک مسجد بنا ڈالے۔ یہ من بنا للہ مسجدن میں داخل نہیں، یہ مسجد جو بنائے نا اللہ کے لیے مسجد نہیں بنائے، اپنی صدارت کے لیے مسجد بنائے۔ اللہ جنت میں گھر دینے کا وعدہ کس شرط پر دیا ہے؟ میرے لیے گھر بنائیں گے تو میں تمہارے لیے میں گھر بناتا ہوں، میرے لیے تمہیں گھر بنانا، تمہارے لیے میں گھر بنانا۔ 100 سے 100 مسجدیں بناؤ، دشمن
دشمنیاں سامنے رکھ کر نہیں، مل کر رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ وہی تو میں نے کہا مسجد کا ایک مقصد بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ 10-15 منٹ میں بتا دوں، بات ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے آؤ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ نے حکم دیا۔ اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے؟ میرے شیخ نے واقعہ لکھا، ایک صاحب تھے اللہ کے بندے جو اپنے سر پہ خاص سے ایک مسجد بنا رہے تھے، مستری کام کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کا جو وہ کیا کہتے ہیں وہ دیوار سیدھی کرتے نا، اسے کلر بولتے ہیں ہمارے ہاں، اسے کیا بولتے ہیں، یہ کیا کیے کہ اوزار گر گا، ایک آدمی جاتا تھا، اسے بولا جے ذرا وہ اٹھا کو دیو، انہیں اٹھا کو دیا، دیتے دیتے نیت کر لیا اللہ کے گھر کا کام چل رہا، یہ کلر یہ اوزار اٹھا کر دینے کا مجھے موقع ملا نا، میرے کو خوش ہو کو انہیں اٹھا کو دیا نا، ہوتا اچھا۔ مسجد بنانے والا خواب دیکھا، خواب معلوم گوکاک میں خواب پڑتا، ارے پڑتا نہیں پڑتا خواب، اچھے پڑتے ہی خراب پڑتے ہی۔ ہم نے کون بھی آج تک اچھا خواب سنایا نہیں؟ حضرت میں مکہ دیکھا، میں مدینہ دیکھا، میں گنبد دیکھا، میں کعبہ دیکھا، میں قرآن پڑھنے کو تھا حضرت، میں نماز پڑھ، ایسا نہیں حضرت، میں خواب دیکھا حضرت میری جو روح ہے نا کالی ساڑی پہ لگا ہوا ہے حضرت، وہ رات کے 11:30 بجے من نے سنا تھا، اب اس کا خواب سن لگا، میں سویا تو میری جو روح پہ لگا دی۔ تنہا مسجد بنانے والا خواب دیکھا، جنت دیکھا خواب میں، فرشتے عزت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایک شاندار محل، کئی سو دروازے دریچے، کئی سو کمرے، ابھی سے چاروں طرف دربار، ایک سے بڑھتی ایک نقش و نگار۔ مسجد بنانے والے نے فرشتے سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے بھائی، بڑا اچھا ہے نا؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں، اللہ سے جا کر پوچھ کر آ کر بولا کہ اللہ نے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، ذرہ دور گئے، ڈٹو سیم، ذرا بھی فرق نہیں۔ ابھی مسجد بنانے والا پوچھا یہ گھر کس کا؟ یہ تمہاری گلی کے سیدھا جاکو، سیکنڈ کراس جاکو، تیسری گلی میں ایک جھوپڑی ہے نہیں، وہ جھوپڑی والے کا، انہیں بھی مسجد بنایا کیا؟ نہیں، پھر اسے کہیں کو مجھے معلوم نہیں، اللہ سے پوچھ کر آتا، پوچھ کر فرشتہ بولیا کہ بھائی تمہیں گھر بنانے کے تھے، تمہارے اس اللہ کے گھر کا کام کرنے والے مستری کے ہاتھ سے کلر گر گیا، اتر کو اٹھانے کے بجائے گزرنے والے سے اس نے کہا ذرا اٹھا کو دیو ملک کو، انہیں اٹھا کو دیتے دیتے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملیا نا، ملک کو خالی کلر اٹھا کو دیا سو اللہ خوش ہو کو اس سے بھی گھر دے ڈالا۔ اللہ خوش ہو کو، بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے دوستو، چھوٹا اپنی طاقت کے مطابق لے کر آتا، بڑا اپنے شان کے مطابق لیتا۔ چھوٹا اپنی طاقت کے مطابق لے کر آتا، بڑا اپنی شان کے مطابق دیتا۔ ہمیں صرف ہماری اپنی طاقت پیش کرنا سو، ہماری محبت پیش کرنا سو، اللہ اپنی شان پیش کر ڈالتا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا اللہ پتھر اٹھا کر دیتے، حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے۔ نبی کام کر رہا سو نبی، آج ہمیں پیچھے ہاتھ مل جائے وہ کرو وہ کرو وہ کرو، مسجد بننے سے پہلے بھی وہ، مسجد بننے کے بعد بھی، مسجد میں رتی کچرا رہا جا مجھے صاحب رہا، یہ کیا جی دھول، پھر تمہارے ہاتھ کو کیا لخوا مارے؟ اللہ کا گھر نہ صاحب، ابراہیم کر رہے، اسماعیل کر رہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کر رہے، ہمیں ہے نا کئی کو کچرا ہے، یہ کئی کو کچرا، یہ کئی کو کچرا، یہ کئی کو، ہمیں دن میں ایک مرتبہ تمہیں جھاڑو لے کو جھاڑنا۔ ایک ضعیف حدیث علماء سے پوچھو، میں نے بڑے بڑے علماء سے کہتے ہوئے سنا، میں خود پڑھا ہوا حدیث سے، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں تو اس حدیث کے اندر کوئی سند میں تقویت ہوگی،
مسجد کو جھاڑو دینا جنت کے حوروں کا مہر کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. حورا کا ذکر آیا تو سورت کی بیوہ کے سکائے سے حور 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 معلوم حور ہونا نکو کا تو میں ہوں. وہ جگہ انلیمیٹڈ ٹاک ٹائم کا یہاں 1 2 3 4 اتت کرنا سو ادنا جنتی کو اللہ 70 حورا دیتے کہتے 70 حورا. مجھے ایک صاحب پوچھے بڑے میاں حضرت مجھے بھی دیتے ہی کیا؟ بڑے میاں ہمیں بولا کی نہیں دیتے, تمہیں جوان ہو جاتے ہیں اللہ تم نہ بھی دیتے. یہاں جو بڈھے رہتا وہاں بڈھے نہیں رہتے, یہاں جو بیمار رہتے جنت میں بیمار نہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جب ہم کو داخل کریں گے آدم علیہ السلام کا ہائٹ ہوگا, یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. اس شان سے ہم جنت میں رہیں گے. جنت کی حوروں کا مہر, جنت کی حوروں کا مہر مسجد کو جھاڑو دینا. اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہوا. نوجوانوں تم کو جب بھی موقع ملے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے فوراً آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا آؤ بیٹے کام کریں گے, اٹھا اٹھا کر رکھ رہے ہیں. دیوار لمبی ہو رہی ہے, دیوار لمبی ہو رہی ہے. اللہ نے ایک پتھر عطا کیا, وہ پتھر آج بھی موجود ہے مقام ابراہیم. آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے, جو نہیں دیکھے ان کو دیکھنے کی دعا دے رہا ہوں. آمین کہو. اللہ تعالیٰ سب کو دیدار عطا فرمائے. ایک پتھر دی اللہ تعالیٰ, اے ابراہیم اس پتھر میں کھڑ جاؤ, دیوار تعمیر کرو. اللہ تعالیٰ وہ پتھر کے اندر ایسی ٹیکنالوجی اور ایسا پاور اور ایسی کرامت اور معجزہ عطا فرمایا ابراہیم کا. دیوار لمبی ہوتی تو پتھر بھی لمبا ہوتا. اب کام سے فارغ ہو کر اترنا چاہے تو پتھر چھوٹا ہو جاتا. سبحان اللہ. فل پتھر کو پڑے ہی تراش کو ابراہیم علیہ السلام رکھ رہی. پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی, پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی. اب کچھ پتھر بچ گئے, دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پہلے بھی دعا بعد میں بھی دعا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں مسجد کے کام سے پہلے بھی دعا کرو, مسجد کے کام سے فارغ ہو گئے تو بھی دعا کرو. اسی لیے مسجد کا کام ہوتا ہے تو سنگ بنیاد کا ایک جلسہ رکھتے ہیں, مسجد بن جاتی ہے تو افتتاح کا ایک جلسہ رکھتے ہیں. یہ قرآن کا اشارہ ہے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا کرتے ہیں. دعا سے فارغ ہوئے, دو ہی سویا پورے ماحول میں, لیکن کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی, وہ بھی بہت بہت رونے کی آواز آ رہی, بہت رونے کی آواز آ رہی. ادھر ادھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام, کون بھی نہیں دکھ رہے. پھر رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, غور کر کر دیکھے تو بچے ہوئے پتھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. بچے ہوئے پتھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابراہیم نے پتھروں سے پوچھا کیوں بھائی رو رہی تم؟ پتھروں نے کہا کہ ابراہیم ہم پہاڑ میں پڑے تھے, آپ نے تراشا. اللہ کے گھر کی در و دیوار کا حصہ بننے کے لیے ہم خوش ہو گئے, اللہ کے گھر کا حصہ بننے کا موقع ملا ہے. اب تو تعمیر مکمل ہو گئی, ہمیں موقع نہیں ملا. اب پھر ہم وہاں جہاں سے وہاں جا کر پڑ جائیں گے. اللہ کے گھر کے دیوار میں حصہ نہ ملنے کے غم سے رو رہے ہیں. اللہ نے پوچھا ابراہیم سے جانتے ہوئے, ابراہیم یہ کیا واسطے رو رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ ابراہیم ان پتھروں سے کہہ دو کہ یہ رونا بند کر دیں, اس لیے کہ ہم نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ ہے اللہ؟ ہم کر دیا فیصلہ, اب آپ ہٹ جاؤ. فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں, پتھروں کو اور ٹکڑے کرتے ہیں, چھوٹے بڑے پتھر بن جاتے ہیں. اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ پورے زمین میں پھینک کر آؤ. علماء لکھتے ہیں اس وقت وہ پتھر کا ٹکڑا جہاں جا کر گرا قیامت سے پہلے وہاں ضرور مسجد بن کر رہے گی. اس وقت وہ پتھر کا ٹکڑا جہاں جا کر گرا قیامت سے پہلے وہ مسجد, وہ جگہ پر مسجد
بن کر رہے گی. یہاں مسجد تھی نہیں تھی مجھے نہیں معلوم, نہیں تھی, لیکن اس وقت ایک ٹکڑا یہاں آ کر گر کو ہے. سبا کو زمین کھود لگو رہے کو کہاں ہے ٹکڑا بول کو وہ کیا حضرت, ہر چیز اللہ کی ہم کو ملنا ضروری نہیں ہے, اسی لیے تو یہ جگہ اللہ کو پسند آ گئی. اب قیامت تک وہ جگہ باقی, دنیا کی تمام جگہ فانی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت آ بھی گئی, اللہ مسجد کے حصے کی زمین کو قیامت کے ساتھ فنا نہیں کریں گے, اسے اٹھا کر جنت میں, جنت کے آسمان کے تارے بنا دیں گے. اور مسجد کے بارے میں ہماری شریعت اور ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث, ہمارے آستہ اور ہماری عقیدت اور حقیقت میں ایک چیز ہے. میں دوستوں یہ بول کر اپنی بات کو بہت باتیں چھوٹ گئی, پھر کبھی موقع ملے گا تو علماء آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کو 30-3500 کلومیٹر جانا سو, میں تقریباً 550 کلومیٹر جانا سو, پھر کل مجھے بنگلور سے 200 کلومیٹر جانا, پھر پرسوں 700 کلومیٹر, ایسے ہی سفر چل رہا ہے. اب بھی کیا بھی میں آپ کے حق میں ضائع نہیں کیا, 1.25 گھنٹے کے قریب تقریر ہو گئی ہے. ابھی میں شروع کرانی جو بولنا چاہتا تھا وہ سلام پر بات کرانی میں شروع میں, کرونا کے حضرت عمر فاروق اور تسمیہ پر بات کرانی, وہ 3 باتیں باقی کی باقی رہ گئی. پھر بھی میں حالات کو سامنے دیکھ کر رکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا معلوم یہ مجمع میں کون دعا کرے کہ بھوک شروع ہو گئی ہے. کوئی چیز الحمدللہ بھولتا نہیں میں, اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میرے والد کی تربیت ہے کہ بیٹے تقریر کو پورا اپنے سامنے رکھ کر کرو. تو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے آستے اور ہمارے شریعت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جگہ اللہ کے گھر کے نام کے لیے وقف ہو جاتی ہے, وہ جگہ میں مسجد رہو نہ رہو, کوئی قبضہ کرو کہ کوئی چھوڑو, قیامت تک وہ جگہ کیا رہے گی؟ ذرا زور سے بولو, مسجد ہی رہے گی. اب یہ جگہ مسجد کی بول کو طے ہوگی, خریدے کی کوئی دیے کی مجھے نہیں معلوم, خریدے الحمدللہ مسجد کی بول کو طے ہوگی. اب یہاں کیا بنیں گے؟ مسجد بنیں گے. اگر مسجد چھوٹی ہوگی تو اسی کو بڑی کریں گے. چلو بھئی یہ جگہ بیچ ڈال کو یہ جگہ لے لیں گے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے. اب مسجد بنا ڈالے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کے گھر سے پورا یہ محلہ, پورا شہر, پورا گاؤں آباد ہو جائے. بعض جگہ ایسے بھی ہے دنیا کے اندر اور ہمارے ملک میں, ہمارے بادشاہوں نے مسجدیں بنائی, گاؤں والے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے, مسجد کی جگہ ویسی کی ویسی پڑی رہی. آج تک وہ مسجد ہی مسجد ہے. بالکل سچا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہے, آستہ ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ مسجد کی بول کر طے ہو جاتی ہے, وہ جگہ پر گھر بن جائے, دکان بن جائے, بازار بن جائے, مندر بن جائے, چرچ بن جائے, کچھ بھی بن جائے, وہ جگہ مسجد مسجد مسجد. آج ماشاءاللہ نوجوان کو اس نے میرا اشارہ سمجھا, ہاں میرا اشارہ سمجھو, میں بھی سمجھے, ڈر گئے سو, ڈرتے ہی کہیں کوئی رہے بابا. ایک جگہ مسجد مسجد, اسے توڑ کر کون بھی مندر بنا دو, ساری دنیا اسے مندر کہے گی, لیکن اسلام اس جگہ کو مسجد کہے گا. اور ہماری تاریخ میں یہ بات داخل ہو چکی ہے, اور ہماری نسلوں کو اسکولوں میں پڑھائے کہ نہ پڑھائے, ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے بٹھا کر ضرور پڑھائیں گے کہ یہ جگہ مسجد تھی, یہ جگہ مسجد ہے, یہ جگہ مسجد رہے گی. اسی طریقے سے بابری مسجد کے متعلق بھی ہم اپنا آستہ پیش کرتے ہیں, اور آستہ پیش کرنے کی اجازت کسی کو دینے کی نہیں, ہم کو ہمارا دھرم دے چکا ہے. اور ہمارے ملک کے دستور کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات داخل ہے, ہر ایک کو اپنا آستہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. بابری مسجد گرچہ کے
کا ادھر ہوا. ہمارے بڑوں نے جو زبان دی فیصلہ جو آئے گا ہم قبول کریں گے. لیکن امید تھی عدالتوں میں فیصلے صورت دیکھ کر نہیں ثبوت دیکھ کر کیے جاتے ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج عدالتوں میں فیصلے ثبوت دیکھ کر نہیں صورت دیکھ کر کیے جاتے ہیں. ایک مجرم گیا کرتے عدالت کو, اس کا ایک وکیل بھی گیا. اب کیسا نہ کیسا چور کو بچانا. اب انہیں ایک فائل بنایا, وکیل لایا, فائل کے اندر 500 کے 3 نوٹا رکھو. جج کو دیا, یور آنر میرا کلائنٹ بے قصور ہے, اس کے مضبوط دلیلیں پیش خدمت ہیں. ایسے فیصلے ہو تو کیا ہوگا. میں نے اس سال رمضان المبارک کی تاخیراتوں میں گھر کے اندر سے لائیو ٹیلی کاسٹ میں بہت ساری باتیں کہا تھا. اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں. اس میں میں نے لطیفہ بھی اور کچھ عقائد بھی بیان کی. اب جج کھولیا, دلیل کہاں ہے؟ 500 روپے. اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے, اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے, اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے. جج بھی سمجھ گا انہیں خود دے کر فیصلہ کر رہا ہے. فائل واپس کرتے کرتے جج بولیا کرتے اتنے دلیلوں سے کام نہیں چلے گا, اور 10-15 دلیلوں کی ضرورت ہے. اتنے دلیلوں سے کام نہیں چلے گا, اور 10-15 دلیلوں کی ضرورت ہے. ثبوتوں سے فیصلے ہوتے ہیں جناب, صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے کرنا بھی اگر سیکھنا ہے تو محمد کے غلاموں کا دامن پکڑنا پڑے گا. فیصلے بھی اگر کرنا ہے محمد کے غلاموں کا دامن پکڑنا پڑے گا. مسجدیں تھی, مسجدیں ہیں, مسجد رہے گی. بابری مسجد کی جگہ بھی مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. اوپر اس جگہ پر آپ کیا بھی ماڈل, مثال دے کر بات ختم کر ڈالتا ہوں. شفٹ کار کی چاسی, کیا شفٹ کار کی چاسی باڈی, اس میں اگر امباسڈر کی بلڈنگ رکھ ڈالے تو نام بدل جاتا. کیا اندر کی حقیقت کیا شفٹی, اوپر کا ماڈل کیا رہا تو کیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں گے ہمارے گھر میں تم دعوت کھا رہے ہو, ایک وقت آئے گا مہمان مہمان ہی ہوتا ہے, مہمان جانے کے بعد ہمارا دسترخوان بچھائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا موقع جلد سے جلد عطا فرمائے. بہت ساری باتیں چھوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کبھی اس موقع کو عطا فرمائے. آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد کے لیے آپ پوری توجہ فرمائیں. یہ اللہ کے گھر ہے اور اس کے تعمیر کرنے میں اپنی نیت کو صاف بنائیں, اللہ کے لیے مسجد بنائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. جس کی جو طاقت ہے, جس کی جو طاقت ہے, بیٹھے کوئی نہیں اٹھنا. اور آپ کو مسجد کے چندے کے لیے نہیں بلایا گیا, سنگ بنیاد کے لیے بلایا گیا ہے. پھر بھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں آپ سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے. اللہ کا گھر ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. بس ہم کو موقع دے کر اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنانا چاہتا ہے. آپ میں سے اس گھر کے لیے کون خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً نام لکھا دے, انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی.